جس طرح ہم پیدا ہوتے ہیں کہ ہم ایک خاص تاریخ کو خاص سال میں خاص دن کے اندر پیدا ہوئے اور ایک خاص تاریخ کو ہم جو چلے گئے، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ مقرر شدہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چلتے چلتے دریا میں سے کسی دن ہم برآمد ہو گئے، پھر کسی دن دریا برد ہو گئے۔ اگر یہ اتفاق ہی ہوتا تو پھر کوئی آدمی دو دفعہ پیدا ہو جاتا، تو کوئی آدمی جو ہے وہ ذرا اس کا مثال آتا ہی نہ، دریا سے اگر نکلا ہے لہر تو چلو ہٹایا بھی ہو جائے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا پلاننگ اور اتنا امر ہے کہ خاص اپوائنٹڈ ڈے پہ اس سے پیدا ہونا ہے اور خاص اپوائنٹڈ ٹائم پہ اسے مرنا ہے۔ یہ ایمان بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ جس طرح یہ مقرر شدہ ہے، اسی طرح انسان کے پیدائش کے ساتھ ہی اس کے میلانات جو ہے نا اور رجحانات یہ بھی مقرر ہیں۔ اس کی وابستگیاں اور اس کی پسند اور اس کی ناپسند یہ پیدائشی طور پر مقرر ہے۔ آپ سمجھیں میری بات؟ مطلب جس طرح کچھ لوگ پیدائشی طور پر تنہائی پسند ہیں، کچھ لوگ لڑکوں میں کھیلنا پسند کرتے ہیں پیدائشی طور پر، کچھ زیادہ بولنا پسند کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں جی بچہ یہ کام بولتا ہے، کچھ لوگ مٹھائی پسند کرتے ہیں، کچھ نمکین پسند کرتے ہیں کھانا۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں، اب دیکھو بچوں میں آپ دکھاؤ، بچوں کو چھوڑو کھیلنے کے لیے اور ایک آدمی فوری طور پر ان کی اصلاح کرنے لگ جائے گا اور باقی لوگوں سے کہنا ماننے لگ جائیں گے۔ 10 بچوں کو چھوڑ دو نا، پہلے پریشان ہوں گے، سوچیں گے کیا کرے، یہ سمجھ نہیں آتی، پھر ایک آدمی جو ہے نا ان کو کہے گا دیکھو تم یوں ادھر بیٹھ جاؤ، پھر اس طرح ہی کر لیتے وہ، اور پھر وہ باقی کہتے ہیں ہاں مجھے آپ تم بتاؤ۔ یعنی کہ وہ فوری طور پر ایک آدمی ان میں اپنی قیادت کا اظہار کر لے گا، آگے آ جائیے، اور قیادت کا اظہار کر لے گا اور قیادت ثابت کر دے گا۔ سمجھے نا بات؟ مجھے حالانکہ کسی نے اپوائنٹ نہیں کیا اس کو، تو یہ بھی ایک فطری بات ہے۔ قیادت کی صلاحیت جو ہے نا وہ اپنے آپ کو تسلیم کروا لیتی ہے، پیدائشی بات۔ اسی طرح یہ جو ظاہری واقعات ہیں، کچھ لوگ پیدائشی طور پر مسافر ہونا پسند کرتے ہیں، سیر کرتے ہیں کہ ویزا، پاسپورٹ، سیر، آج کل کہاں ہے تو وہاں ہے، خط آیا نہیں آیا، مقصد یہ کہ اس کا سفر زیادہ عرصہ رہتا ہے باہر۔ یہ مزاج ہے بتا۔ کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کتب کی طرح، زبی جنبد نے جنبد گل محمد، اپنے مقام پر بیٹھے، تم بھی صحیح وہیں بیٹھے، کیا بابا آپ بھی آپ یہیں پر ہو؟ کہتا ہاں یہیں پر۔ کہ دنیا بدل گئی؟ کہتا ہماری دنیا تو نہیں بدلتی، ہم تو یہیں رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا مزاج ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹتے نہیں ہیں، یہ مزاج۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا رجوع ہوتا ہے اپنے آپ میں مصروف رہنا ہمہ وقت، وہ کسی اور بڑی حقیقت کے قائل نہیں ہوتے اپنی حقیقت کے علاوہ، یعنی کہ ان کو باقی بات سمجھ نہیں آتی۔ اپنی حقائق کو، اپنی ذمہ داریوں کو، اپنی ڈیولپمنٹ کو، اپنے ارتقاء کو اور اپنی ہمہ جہت مصروفیت کو وہ ہر وقت اس میں مصروف رہتے ہیں، اور یہی ان کی عبادت ہے، یہی ان کی زندگی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی بڑی حقیقت کے متلاشی ہو جاتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں ہوتا زندگی بڑی حقیقت کیا ہے، لیکن وہ اپنے آپ سے نکلنا چاہتے ہیں۔ مثلا شام کو کھانا کھایا کچھ لوگوں نے، کھانا کھاؤ، سیر کرو، دودھ گرم ٹھنڈا پیو اور سو جاؤ۔ وہ آدمی جو ہے نا وہ سوئے گا نہیں، کیونکہ سونا اپنے آپ میں گم ہونا ہے نا، وہ اپنے آپ سے بیدار ہو جائے گا۔ کوئی ایک آدمی جو ہے نا وہ باقی یہ مزاج سے الگ ایک مزاج بن جائے گا کہ اب یہ اپنے آپ سے نکلنا چاہتا ہے، کچھ جاگنا شروع ہو جائے گا، سونے والوں کو دیکھنا شروع ہو جائے گا، کتاب دیکھ لے گا، نہیں تو کوئی زندگی دیکھ لے گا، کوئی 4 سال ستارے ہی دیکھ لے گا۔ مطلب یہ مزاج جو ہے نا یہ اپنے آپ سے باہر نکلنے کا مزاج ہے،
کچھ لوگ اپنے مزاج میں گم ہو جاتے ہیں، کچھ اپنے مزاج سے باہر نکلتے کسی بڑے مقصد کے لیے۔ ایسا انسان جو کسی بڑے مقصد کا متلاشی ہو جانے بغیر، وہ پھر کچھ عرصہ کے بعد محسوس کرتا ہے کہ اپنے سے کسی بڑی چیز کی تلاش یہ ہمیں اس انسان سے ملے گی جو ہم سے زیادہ آشنا ہو یا ہم سے زیادہ دسترس رکھتا ہو۔ انسانوں کو انسانوں سے ہی بلند افکار ملا کرتے ہیں، انسانوں کو انسانوں سے ہی اپنی منزل کی تلاش ملا کرتی ہے۔ اب یہاں پر جب بات آئی کہ انسان کا انسان سے تعلق ہونا لازم آیا، اب سوال آپ صاحب کو شروع ہوتا ہے کہ انسان تعلق پیدا کس طرح کرے۔ یہ تو ہے تعلق کی اہمیت، اپنے سے بڑا خیال، اپنے سے علاوہ خیال، اپنی زندگی کے علاوہ زندگی، اور اپنے سٹیٹس سے علاوہ سٹیٹس کی تلاش جو ہے نا وہ انسان کو انسان تک لے جاتی ہے۔ اب آگے تعلق کیسے، تعلق کا طریقہ آسان ہے۔ جب آپ یہ فیصلہ کر لو کہ تعلق بنانا ہے کسی ذات کے ساتھ، تو پہلی چیز اختر صاحب جو غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں کبھی اس شے کی تمنا نہیں ہو سکتی جب تک اس شے نے اپنے دل میں آپ کی تمنا نہ کی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ کبھی نہ سمجھ لینا کہ آپ کی تمنا کر رہے ہو، یہ یہاں ہر قدم گائیڈڈ ہوتا ہے۔ یہاں کا ارادہ جو ہے نا کسی ارادے کا یہ نتیجہ ہے، اس سفر کا ارادہ بھی کسی ارادے کا نتیجہ ہے۔ آپ اس سفر پر چل رہے ہو، منزل کی طرف چل رہے ہو، تو اصل میں مطلب منزل آپ کی طرف چل رہی ہے یا آپ منزل کی طرف چل رہے ہو، فاصلہ کام ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ نہیں پتا کون چل رہا ہے، جو آگاہ ہے وہی چلنا چاہیے، کیونکہ ہم تو آگاہ نہیں ہیں، تو لہٰذا اگر منزل آگاہ ہے تو وہی قریب آ جاتی ہے۔ یہ مشکل بات ہے، ذہن میں رکھنے کبھی کام آئے گی۔ یہ سفر آگاہ کا ہوتا ہے، اور ایک نووارد جو اس راستے پر چل رہا ہے وہ کیا سفر کرے گا، اگر سمجھ رہے ہیں وہ سفر کھانے کا پتہ نہیں ہے۔ اور اگر کبھی مثال جب قرب حاصل ہو جاتا ہے تو پھر آگاہ نے سفر کیا، غیر آگاہ سفر نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر آپ کا مثال ہو گیا مرشد کے ساتھ کوئی دوستانہ ہو گیا تو پھر آپ تو اس قابل نہیں ہے کہ آپ دوستانہ کر سکو، تو یہ اسی کا فیض ہے۔ اس بار لوگوں نے وہ مترا کہا کہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے، کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ ہم جس چیز کی تمنا کرتے ہیں وہ چیز ہماری تمنا کی۔ آپ یوں کہو کہ ہم دنیا میں آ جائے، چلو مان لیا کہ اگر میرے خیال میں اللہ کریم کی ذات کا تصور موجود ہے، فرض کرو تھوڑی دیر کے لیے پوئٹک امیجنیشن ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ دیر واز اے ٹائم، ایک وقت تھا جب میں مخلوق نہیں تھا۔ اگر میں مخلوق نہیں تھا تب بھی میں خالق کے ذہن و تصور میں تھا کہ اس کو بھیجنا ہے یا اس کو بنانا ہے۔ تو آج اگر اب میں نے خیال کیا تو میں نے کون سی بڑی بات کر لی ہے، یعنی کہ میں بھی اس کے تصور کی تخلیق ہوں اور وہ تو میرے تصور میں ایک حقیقت ہے۔ اب بات نہیں ہے کہ میں اپنے پاس سے تو خود بخود نہیں نبھایا ہو گیا، تو جب میں خالق ہی کے تصور اور منشا اور امر الہی کی وجہ سے یہاں پر آیا تو مجھ پر تو لازم ہے نا کہ میں اس کا شکر ادا کروں یا تصور کے بدلے تصور رکھوں۔ اس لیے یہ کوئی ایسی بڑی بات آپ نہیں کر رہے کہ اس کو یاد کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ یاد میں بھی پہل کر کے آپ نا، یعنی کہ پہل احسان میں اس نے کیا ہے اور محبت میں بھی پہل اس نے کیا ہے، ہم محبت میں بھی پہل نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ ہے کہ اسی نے جب سے پہلے کیا
کہ وہ ہوئے مائل کرم خود ہی، ہم نے ان سے کیا تھا پیار کا، یعنی کہ وہ خود ہی مائل کرم ہوئے کہ اس قسم کے اس آدمی کو اس نام کے ساتھ اس مزاج میں فلاں دنیا کے فلاں حصے میں فلاں سال بھیجا. تو جب تک نہیں بھیجا اور ذہن میں کھٹکتی رہی بات، اگر ذہن ہے تو یہ پوئٹری ہے نا، اکثر بات ہے نا، تو تصور خالق کے اندر اس کی موجودگی رہی ہے. اور پھر جب مخلوق کی شکل میں ہے حاضر ہوا دنیا میں، اب اس کے اندر اس کے ذہن میں مخلوق شدہ ذہن میں خالق کا تصور ہو جائے تو یہ کوئی بڑی نیکی بھی نہیں ہے، یہ کوئی بات انصاف بھی نہیں ہے، یہ تو ویسے بھی آتا ہے. اچھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خالق کے ساتھ جس چیز سے آپ کا تعلق ہے، یہ تعلق چاہتے ہو آپ یہ سوچو کہ تعلق جو ہے اس کا منصافی ہے، جس کی ہم یاد کر رہے ہیں، انسان ہو، پیر ہو، شیخ ہو، ذات حق ہو، دراصل جو ہے اس کے دل میں یا اس کی تمنا یہی ہے کہ ہم اس کی طرف راغب ہوں. آپ ذرا سمجھائیے، ہم کبھی راغب نہیں ہو سکتے جب تک وہ راغب نہ کرے. اس کا یہ نقطہ بڑا لازمی طور پر دل میں رکھ لینا، یعنی کہ وہ نہ چاہے تو کوئی سفر کاری نہیں سکتا. یہ کھانا کعبہ بنانا، مجھے پتا نا کھانا کیا تھا کعبہ کیا، اللہ کے کھانے میں کوئی تو رہی ہے، آپ جانتے ہیں نا، بنا کے رکھا ایک قسم کی دعوت نامہ ہے، نہیں بات ہے. اور وہ دعوت نامہ خود ہی مہیا کیا، پھر ان کو پیسے کا اہتمام کیا ان کو، جس کا پیسہ نہیں ہے وہ نہ، یہ کھیل ان کا نہیں ہے، یہ اور کھیل ہے. پھر ان کو بنایا ایک پوائنٹ آف ریفرنس پہلے بنا کے بیٹھے ہوئے. پوائنٹ آف ریفرنس بنانا بجاتے خود ایک دعوت نامہ ہے، ورنہ تو ریفرنس کی ضرورت ہی کوئی نا. تو یہ جو ہے نا پہل ادھر سے میں سے ہی ہوتی ہے اس کام کی، ہر لحاظ میں اللہ کریم کی طرف سے پہل ہے. دعوت اسلام کی شکل میں ہو، دعوت حج کی شکل میں ہو، دعوت اصلاح احوال کی شکل میں ہو، اور سجدے کی شکل میں ہو، یا ویسے آزاد تمنا حقیقت کی شکل میں ہو، یہ پہل ادھر سے ہوتی ہے. یہ یاد رکھنا کہ اگر کسی کو حقیقت کی تمنا ہو جائے تو دل میں یہ شکر ادا کرنا کہ حقیقت نے ہی آج تمنا پیدا کی ہے. کوئی شخص نہیں تمنا کر سکتا جب تک وہ شاید اجازت نہ دے. آپ یعنی کہ آپ ایک آدمی ہمیشہ آپ کے گھر کے پاس رہتا ہے، اس نے اجازت نہیں دی، آپ اس کے دوست نہیں بن سکے، گھر کے ساتھ رہتا ہے. آپ دیکھو پڑوسیوں کو، کتنے پڑوسی ایسے ہوں گے جن نے اجازت نہیں دی، ایسی انہوں نے آنکھ رکھی ہے کہ اسلام کا ہوئی ہے، اس سے آگے تلک ہی نہیں پوچھا آپ نے. اور ایک ایسا ہے کہ دور سے ملا، السلام علیکم ہوئی، اور آپ اس کو اٹھا گھر لاتے ہو، آپ اس گھر چل جاتے ہیں. تو گویا کہ جب تک اجازت نہ ملے تعلق ممکن نہیں. آپ سمجھ رہے نا. تو یہ آپ اس کے بعد یہ ہے کہ تعلق کا بنائی طریقہ ہے کہ اس کے اپنے مزاج میں ہوتا ہے، صاحب کے مزاج میں ہوتا ہے، تو وہ جب چاہے بلا لیتا ہے، جسے چاہے وہ بلا لے. اور نہ کہیں سے دور ہے منزل ہے، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا. اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے. مقصد یہ کہ یہ خود ہی ادھر سے فیصلہ ہوتا ہے. اور جب تعلق پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ تعلق ہے، اس کے بعد پھر فرائض عائد ہو جاتے ہیں. اب فرائض میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھو تعلق کے بعد کہ وجود کی زندگی، اپنے جسم، اس کے اندر، اس کے انتظام میں، اس کے نشست و برخاست میں، اٹھنے بیٹھنے میں، اس تعلق کے بعد کوئی تبدیلی آنی چاہیے. جسم میں، کھانے پینے کے معمولات میں، سونے جاگنے کے معمولات میں، کہنا ہنسنا رونے کے معمولات میں، جسم کی حرکات کے اندر، جسم کی افزائش کے اندر، جسم کے راحت کے اندر، اس تعلق کے بعد تبدیلی اس تعلق کے مزاج کے مطابق آنی چاہیے. اگر آپ کا تعلق باڈی بلڈر کھانے سے ہو گیا تو کچھ عرصے کے بعد آپ کا مالش کرنا لازمی ہو گیا، کیونکہ اب آپ باڈی بلڈنگ کے شعبے میں چلے گئے. آپ اصل میں ضروری ہے اسی قسم کا آپ انداز اختیار کریں گے. اور جس قسم کا مزاج آپ کو ملا تعلق کے بعد، وہ سارے کا سارا مزاج آپ کے جسم پر نازل ہونا شروع ہو جائے. یہ بات یاد رکھنا. اب تک بات سمجھ آئی میری؟ تو گویا کہ جسم کے اوپر
اس تعلق کے اظہار کا ثبوت آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. جہاں پہلے جسم تھک جاتا تھا پھر نہیں تھکے گا، یا پہلے نہیں تھکتا تھا اب تھک جائے گا. کوئی نہ کوئی جسم پر جو ہے نا تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی. پہلے بے خطر ہو کے سوتے تھے، اور اگر آپ کو کسی چوکس ذات سے ملاقات ہو گئی ہے اب آپ چونک کے اٹھ پڑے ہوں گے جیسے آپ کی مرضی. جو اس نے مجھے دینا ہے خیال، اس خیال کے مطابق آپ کے جسم کی حرکات و سکنات پر بڑا اثر پڑے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا، اس تعلق کے بعد آپ کے زندگی کے جو باقی انعامات ہیں وہ سارے کے سارے اس تعلق کے ماتحت ہونا شروع ہو جائیں گے. جو آپ کی زندگی کے باقی انعامات ہیں، مثلا ابھی آپ نے پڑھا کہ آپ اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے آپ اپنے خرچ اخراجات کو اس کی مرضی کے تابع کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ ہاتھ سے موقع ہی نکل جائے. تو گویا کہ عبادت صرف یہی نہیں کہ وجود کی حرکات، عبادت آپ اپنے حاصل کو بھی پراپر ایلوکیشن ہے. یہ بھی ایک بڑی ضروری چیز ہے کہ آپ اپنے وجود کی حرکات کو اگر آپ عبادت سمجھتے ہیں یا تعلق سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب نے بلایا جی تو ہم تو عرس میں چلے گئے، حافظہ سمجھے نا بات. لیکن اپنے باقی جو زندگی کے اندر جو شعبے ہیں ان میں سے آپ نے کوئی شعبہ تابع نہیں کیا اس خیال کے، تو نتیجہ یہ ہے کہ خالی تابع داری جو ہے نا اب وہ تابع داری نہیں کی جائے گی. آپ اپنے جسم کے، اپنے وجود کے باقی شعبے بھی اس خیال کے تابع کر دیے. باقی شعبے کیا ہیں؟ اولاد ایک شعبہ ہے، آپ کا علم شعبہ ہے، مرتبہ شعبہ ہے، آپ کی کمائیاں شعبہ ہے، آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ایک شعبہ ہے. یعنی کہ ایک بار اگر تعلق حقیقت کے ساتھ ہو جائے تو آپ کی وابستگیاں اور انسانوں سے تعلق بدلنے شروع ہو جائیں گے. آپ کے ذرائع آمدن بدلنے شروع ہو جائیں گے، آمدنیں بڑھنی شروع ہو جائیں گی یا گھٹنی شروع ہو جائیں گی، یا آپ کی صحت اور طرح سے ہونی شروع ہو جائے گی. آپ کی زندگی ساری کی ساری بدلنی شروع ہو جائے گی. تو دانا اور سنسیئر تعلق والا وہ ہوتا ہے جس کا ایک تعلق کے ساتھ ہی ساری زندگی کے مکمل شعبے بدل جائیں. آپ آتے ہیں حافظ صاحب، یعنی کہ ایک خیال جو ہے نا وہ سب خیالات کے اوپر تبدیلیاں لاتا گیا اور تبدیلیاں ہی کر دی، ارچہ بدل دیا. حتیٰ کہ کہتے یہ ہیں، ابھی کہتے ہیں کہ اور کیا کہتے ہیں، مطلب یہ جو آپ کا کمرہ ہے اس کے اندر بھی آپ کا خیال جو ہے نا کمرے کی سیٹنگ بدل دے گا. آپ سے بات سمجھائیے آپ کو. بس اگر ہمارا خیال ہو کہ زیادہ آدمی کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے میرا کمرہ بڑا بنا دیں گے، یہی ہے نا. اور اگر ہمیں یہ خیال ہو کہ جی زیادہ آدمی کو ضرورت نہیں ہے ہم درمیان دیوار ڈال دیں. ایسا جانا یہ بات جس قسم کا آپ کا انتظار ہے وہی آپ کی حقیقت ہے. آپ بات سمجھ نا. تو گویا کہ آپ اپنے دل میں سوچو کہ آپ فرض آپ کا انتظار ہے بہشت، آپ کہاں جانا چاہتے ہو؟ بہشت. کوئی تصور تو ہوگا نا بہشت میں آپ کا. اور یہ بہشت میں کم از کم جو ہے نا جھگڑا نہیں ہوتا، سارے مل کے رہتے ہیں، یہ تو بات ہے نا. چلو آپ بہشت کے اندر جانے کی خواہش کر رہے ہو تو آپ تو جھگڑا نہ کرو نا، کیونکہ آپ تو بہشت چاہیے. کہ بہشت میں کوئی خواہش ایسی نہیں ہوگی جو پوری نہیں ہوگی. چلو جی آپ اپنے علاوہ کسی انسان کی کوئی خواہش پوری کر دو، یا کسی انسان کی ساری خواہشیں پوری کر دو، اسے بہشتی بنا دو اپنے علاوہ، تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی. بہشت کے اندر دیدار حقیقت، دیدار الہی ہوتا ہے. اور اگر یہی وجہ ہے بہشت میں جانے کی دیدار الہی ہے تو اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہوگا. تو گویا کہ دیدار حقیقت یا دیدار الہی جو بہشت میں لازمی طور پر ہے اور بہشتیوں کا حصہ، وہ اس عالم میں، اس دنیا میں بھی ممکن ہے. یہ جو شخص کہتا ہے کہ میں بہشت میں جا کے دیکھوں گا اور یہاں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ بہشتی آدمی نہیں ہے. آپ آج نہیں کہ بہشتی آدمی یہاں بڑا مصروف ہوں، بہت ہی زیادہ کاروبار میں لگا ہو. بھائی تو کاروبار میں لگا ہوا ہے تو بہشت کوئی تیرے کاروبار سے کم چیز تو نہیں ہے نا کہ جب تو کاروبار میں فارغ ہوگا تو بہشت میں چلا جائے گا. لوگ تو کاروبار وائنڈ اپ کر کے بہشت میں گئے ہیں اور تو کاروبار کامیاب کر کے جانا چاہتا ہے بعد میں.
تو یہ تیری غلطی ہے کہ تم نے اس کی پرائرٹی نہیں رکھی. تعلق کو پرائرٹی دینے سے تعلق محفوظ ہوتا ہے. اصل آپ بات سمجھے نا, تعلق تو ہر ایک کا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں جھوٹے کا تعلق بھی سچ کے ساتھ ہے, ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے, ہمیشہ سچ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, تب تو ہے. لیکن پرائرٹی کا قصہ ہے, ترجیحات کا. تو اگر آپ حقیقت کو ترجیح دو اپنے باقی کارناموں پر, باقی واقعات پر, تو پھر آپ کی ترجیح بذات خود ہی حقیقت کا روپ ہے. ترجیح دینے کا عمل بذات خود ایک حقیقت ہے. آپ بات سمجھ جاتے تھا. دوسرا, جب اللہ کے ساتھ تعلق ہو جانے کا امکان پیدا ہو جائے, تو کسی بندے سے تعلق اللہ کے لیے نا ہوگا, ہاں, امکان جب پیدا ہو جائے, پھر ایک بات بہت ضروری ہے کہ آپ کم از کم اپنے غم اور اپنی خوشی اس تعلق کے حوالے کر دیں. خوشی آئی ہے والہانہ نہ ہو جاؤ, غم آیا ہے تو حد سے بڑھانا دو اس کو, کیونکہ غم بھی اسی نے بھیجا ہے جس نے خوشی بھیجی. تو تعلق والے لوگ غم اور خوشیاں دونوں کو حد میں رکھتے ہیں اور ان کو اس کی اجازت کے مطابق گزارتے ہیں. آپ ایک بات نہیں سمجھے, میرے بھی شادی ہو رہی ہے, لیکن اس نے کہا کہ شادی اس طرح گزارو کہ پتہ نہیں چلے, میں چپ کر شادی کر دی جائے. شادی ہو رہی ہے گھر میں اور پتہ نہیں چل رہا شادی ہوگی تعلق کے مطابق, کیونکہ تعلق کا محفوظ رکھنا تھا. تعلق نے کہا اس کو یوں شادی, غم پورا آ رہا ہے گھر میں, تعلق نے کہا غم کو ایمپلیفائی نہ کرو, لاؤڈ نہ کرو, خاموش, غم کو مدھم سروں میں گزار دو. یعنی کہ غم اور خوشی یہ دو مقامات ہیں جو تعلق کو زیادہ محفوظ کرتے ہیں. اگر غم اور خوشی اس کے تابع کر دی جائے نا تو وہ تعلق بہت چمک جاتا ہے. اب کیا بات سمجھائی؟ اگر لالچ کو اور خوف کو اگر اس تعلق کے محتاج کر دیا جائے تو پھر تو اور ہی کامیابی ہو جاتی ہے نا. نہیں بات سمجھے؟ ضرورت کو کہ تعلق جو ہے اس وقت میری بڑی سخت ضرورت ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے, تعلق کہتا ہے نہیں تم اس وقت میرے ساتھ چلو, مجھے بہت فرض ہے, بچے کا کاروبار ہے, بچے کو نوکری کا معاملہ ہے, تو تعلق کرتی ہے آپ میرے ساتھ چلو, ہم اسٹیشن پہ جا رہے ہیں. اگر یہ ضرورت اس کے تابع کر دی تو تعلق بڑھ گیا. تعلق جو ہے یہ ضرورتیں, خوف آپ کے, پھر میں جا رہا ہوں, بڑا سب جا رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے اندیشہ, تو چھوڑ اندیشہ بن گیا. شہر میں خود دیکھ رہا ہوں, میرے پاس آ رہا ہے, وہ کیا کہتا ہے اچھا چھوڑ, ڈرنا نہیں ہے, تو پھر ڈر بھی نکال دو اسی کہنے پر. اب فاقے کا ڈر ہے, اور مشہوری غیر مشہوری کا ڈر ہے, کم شہرت یا بد شہرت کا ڈر ہے, اب آج میں بدنامی کا ڈر ہے. وہ کہتا نہیں, اس کے کہنے پر ڈر بھی چھوڑ دیا, اس کے کہنے پر انٹرسٹ چھوڑ دیا, خوف چھوڑ دیا, شوق چھوڑ دیا, ضرورت چھوڑ دی. اگر یہ ساری چیزیں اس کے ہم تابع کر دیں تو پھر وہ تعلق اتنا اسٹیبلش اور واضح ہو جاتا ہے کہ پھر ہر چیز اس میں اجاگر پیدا ہو جاتی ہے دوبارہ. آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ آپ بات سمجھے؟ یعنی کہ آپ اپنی خوشیاں اور غم تعلق کے حوالے کر دو. پہلے جسم پر کہا میں نے, جسم کی نشست و برخاست, کھانا پینا, دوستوں کی وابستگی, رشتہ داروں کا انتخاب, زندگی کے شب و روز میں عادات کا, اطوار کا انقلاب آنا شروع ہو جائے گا. آپ کا بات سمجھے؟ پیسہ حاصل اور معرومی یہ اس تعلق کے مداد بدلنی شروع ہو جائے گی. پیسے کا استعمال بدلنا شروع ہو جائے گا اس تعلق کے مداد, کہ ہم پہلے پیسے کو گن گن کے سوتے ہیں, اس نے کہا گننا منع ہے, پھر ہم گنے بغیر چل رہے ہیں. اب آج اس نے کہا کہ اس میں یوں ایسا خرچ کر دو, ہم ویسا خرچ کر دیتے ہیں. تو گویا کہ اس آمدن میں بھی آج چینج آ گیا, دوستوں کے حلقے میں چینج آ گیا, دشمنوں کے حالے میں تبدیلی آ گئی. جو اس تعلق سے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی سے حاصل کرنا شروع کر دیا. اب آپ سمجھ رہے, زندگی کے اندر اور زندگی کے باہر, باطن میں اور ظاہر میں ایک تعلق کی وجہ سے تمام تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. اور بات سمجھائی کہ نہیں آئی؟ اور کوئی شے پر ریزرو نہیں رکھنی تو اس تعلق سے منفعت حاصل کرنے کے لیے. تو تعلق میں غم بھی حوالے کر دیا, خوشی بھی حوالے کر دی, انٹرسٹ بھی حوالے کر دیا, اور زندگی ساری حوالے کر دی.
لا یار حوالے رب دے. تو جب اللہ کے حوالے ایسا کر دی مکمل طور پر ایک قسم کا دستبرداری ہو جاتی ہے. لیکن پھر وہ تعلق آپ کو کریٹ کرتا ہے, ریکریٹ کرتا ہے, بناتا ہے, سنبھالتا ہے, آپ کو پھر ایک نئی زندگی اور نئے انداز کی